السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہائی ٹیک ٹی وی نیوز میں ہوں زینب غزالی۔ چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اے پی اسٹیٹ ہاؤسنگ کارپوریشن کی چیئرپرسن میدھاپتی شرمیلا ریڈی اور ہاؤسنگ ایم ڈی وینکٹارمنا ریڈی، ہاؤسنگ ای ڈی چندر شیکھر، ہاؤسنگ سیکریٹری انپورنا دیوی، ہاؤسنگ بورڈ کے ڈائریکٹرز اور دیگر نے وجے واڑہ میں آندھرا پردیش اسٹیٹ ہاؤسنگ کارپوریشن کے ہیڈ آفس میں 36ویں بورڈ میٹنگ میں شرکت کی۔ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندراراجن راج بھون میں حیدرآباد میں وزیر اعظم نریندر مودی کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین گٹا سکھیندر ریڈی نے نلگنڈا ضلع کے گرو رامپوڈو منڈل مرکز میں گوتم ماڈل اسکول کی پہلی سالگرہ کے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے جیوتی روشن کی اور سالگرہ کی تقریبات کا آغاز کیا۔ گٹا سکھیندر ریڈی نے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے پر اسکول انتظامیہ کی ستائش کی۔ سریکاکلم حلقہ سریکاکلم دیہی منڈل تھانڈوالہ پنچایت بیندوانی پیٹا گاؤں میں سری کنجراپورا نواسا راؤ سواردگر درگما واری سمبارا مہوتسوا سریکاکلم حلقہ انتخابات پارٹی صدر شنکر گومانڈو اور گڑتھو پارٹی کے جنرل سیکریٹری ایم بی ٹی سی کورنو جوگولو، ٹی این ایس ایف حلقہ صدر ریڈی گریجا شنکر، حلقہ تیلگو یوتھ سیکریٹری گونڈ شیام سندراؤ، اے وی دھنجونے اور دیگر موجود تھے۔ می ستیش مہاراج بی ایس پی نے کہا کہ امبیڈکر نے پہلے بی سی کو ترجیح دی اور آئین میں آرٹیکل 340، پھر آرٹیکل 341 اور پھر 342 ایس سی اور ایس ٹی کے لیے شامل کیا۔ اگر امبیڈکر کو آرٹیکل 340 میں بی سی کے معاشی اور سماجی پہلوؤں کی بہتری کے لیے، ان کے سماجی انصاف کے لیے لایا جاتا ہے۔ سابق ایم ایل اے سابق اوقاف بورڈ کے چیئرمین یوسف علی کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں ایم ایل اے پرکاش گوڑ نے شرکت کی اور انہیں نیک تمنائیں پیش کی۔ تلنگانہ کسان ایسوسی ایشن نے کہا کہ ایک جامع زمین کا سروے کریں اور زمین کے سروے کی غلطیوں کو درست کریں۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے چیف سیکریٹری نوین متل کی کسان یونین ٹیم سے درخواست، اراضی کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے ایک جامع اراضی سروے کرنے کے لیے تلنگانہ فارمرز ایسوسی ایشن کے ریاستی چیف سیکریٹری ٹی ساگر، نائب صدر اریندر پرساد آراؤ، اسسٹنٹ سیکریٹری موڈشوبن، ریاستی لیڈر کشور، زرعی مزدور ایسوسی ایشن کے ریاستی چیف سیکریٹری آر وینکٹاراؤ، نائب صدر بانی پدمالو، ڈاکٹر تلنگانہ سیکریٹریٹ میں محکمہ ریونیو کے چیف سیکریٹری بی آر امبیڈکر نے نوین متل کے ساتھ عرضی پیش کی۔ جلگاؤں جیسی سنتوں کی سرزمین میں ورکری بھون بن رہا ہے۔ چیف منسٹر ایک ناتھ شنڈے نے آج جلگاؤں کو یقین دلایا کہ وہ اس طرح کی ضلعی سطح کے وارکاری بھون کی تعمیر کے لیے فنڈز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ آج ضلع کی کھیڑی میں ورکاری بھون کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں خطاب کر رہے تھے۔ چیف منسٹر ایک ناتھ شنڈے نے مکتی نگر میں سنت مکتابائی مندر کا دورہ کیا اور عقیدت کے ساتھ سمادھی کے درشن کے لیے مکتابائی کے قدموں میں ساڑیاں چڑھا کر آرتی کی گئی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایل بی اسٹیڈیم میں 192 نئے مقرر لیکچررز، اساتذہ، کانسٹیبلز اور طبی عملے کو تقرری کے کاغذات حوالے کیے۔ کشور بابو، ریاستی ایگزیکٹو سیکریٹری پیڈے پلی پارلیمنٹ کے مبصرین، تلگو دیشم پارٹی تلنگانہ کوکٹ پلی 7 اسمبلی حلقوں کے قائدین اور مختلف منڈلوں میونسپلٹیوں کے قائدین، پیڈا پلی پارلیمنٹ کے قائدین، کارکنوں، بھائی بہنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ذمہ داری کو نبھانے میں تعاون کیا۔ گزشتہ سال اس دن کارو پارٹی کے قیادت، جس نے جھوٹے میں بےہودہ تبصروں سے سازشیں کر کے پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، پیڈا پلی پارلیمنٹ میں جڑیں زور پکڑنے والی ہے۔ قاضی پیٹ ریلوے اسٹیشن پر رکی ٹرین میں آج زبردست آگ لگ گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر بریگیڈ کو اطلاع دینے کے بعد فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔
बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता और साबिक एमएलए जजिला सुरेंद्र ने हरियाला वेंकटराम के टपटाराम ठंडा गुंदारी मंडल के अहलखाना से मुलाकात की, जिनका बोधन बीसी हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। इस मौके पर एमएलसी कविता ने अहलखाना को तसल्ली दी और इन्हें यकीन दिलाया कि वो इनके साथ खड़े रहेंगे। एमएलसी कविता ने वेंकट के अहलखाना को माली इमदाद दी। नारायणा सीपीआई सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल ने कहा कि एसबीआई इंतखाबी बॉन्ड्स की तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए जून तक का वक्त मांग रहे हैं। ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాన్ని ఎస్బీఐ తిరస్కరిస్తా ఉంది. మార్చి 15వ తారీఖు లోపల ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ విషయంపై వివరాలు ఇవ్వమని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశిస్తే ఇప్పుడు ఎస్బీఐ జూన్ దాకా మాకు టైం కావాలంటా ఉంది. అంటే బ్యాంకులు ఇప్పుడు డిజిటల్ చేసింది. ఏ రోజుకు ఆ రోజు బటన్ నొక్కితే మొత్తం వివరాలు బయటపడతాయి. అన్నప్పుడు జూన్ దాకా టైం కావాలా అంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా దొంగ రాజకీయ నాయకుల్ని, దొంగ డబ్బుల్ని కాపాడడానికి ఉపయోగపడేటువంటి బహిరంగ చర్య తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. ఇది ఎస్బీఐ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఆర్బీఐ ఎస్బీఐ పైన యాక్షన్ తీసుకోవాలా. ఆర్బీఐ యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ యాక్షన్ తీసుకోవాలా. ఒకవేళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మౌనంగా ఉండి, ఆర్బీఐ మౌనంగా ఉండి ఈ ఎస్బీఐ చేసిన కన్నా ఖండించకపోతే అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని ధిక్కరించాల్సి వస్తుంది. మరి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాన్ని ధిక్కరించే స్థాయికి మీరు ఆర్బీఐ ఎదుగుతుందా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడా తెలుసుకోవాల్సిన పని అయిపోయింది. ఎస్బీఐ మీద తీవ్రమైనటువంటి యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. टीडीपी हल्के के यूथ लीडर्स और जॉइंट श्रीकाकुलम जिला सरपंच एसोसिएशन के सदर गोंडू शंकर ने कहा कि अन्नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों के लिए अन्ना कांति कायम करना चाहते हैं और गरीबों की भूख मिटाएंगे। टीडीपी यूथ लीडरान और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के जॉइंट सदर गोंडू शंकर ने मंगल को 321वें दिन अन्ना कैंटीन जारी रखा। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में 321वें दिन अन्ना कैंटीन के नाम से एहतमाम भी किया। इसके अलावा शहर में कई मुकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया गया। नौजवान लीडर धर्मन्ना राम मनोहर नायडू ने पेट्रोनिवाला सा गांव में तकरीबन 46 नए मकानात के तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की और मेहमान खुसूसी के हैसियत से मकानात के सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर गरीब का फन इसका अपना घर है। आज हम घर घर बांट रहे हैं। हम इनकी आंखों में खुशी देखते हैं। इस घर की तामीर के लिए हुकूमत की तरफ से 1,80,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।